ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کی مہمان نوازی کے قصے سنے تو اس نے اپنے وزیر سے کہا، میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ یہ سن کر وزیر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ فوراً گھر گیا اور سب ملازموں کو بلا کر کہا، کل بادشاہ سلامت ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، گھر کو اچھی طرح سجا دو اور دسترخوان پر ان کی پسند کا کھانا ہونا چاہیے۔ اس نے ملازموں کو ضروری ہدایات دیں اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو اس نے پھر سے اپنے ملازموں کو بلایا اور کہا، آج بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ ملازموں نے اسے یقین دلایا کہ جناب یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ سب پرجوش تھے، اپنے ذمے لگے کاموں کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے لگے تاکہ بادشاہ سلامت اس کے کام سے خوش ہو جائیں۔ ملازموں کو یقین دہانی کے باوجود وزیر ہر کام کی نگرانی خود کرنے لگا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، اگر بادشاہ سلامت اس کی مہمان نوازی سے خوش ہوگا تو یقیناً وہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وزیر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تمام ملازم دروازے کی طرف دوڑے۔ انہیں لگا یقیناً یہ بادشاہ سلامت کی سواری ہوگی۔ وزیر بھی استقبال کے لیے آگے بڑھا، مگر یہ دیکھ کر سب مایوس ہو گئے کہ دروازے پر چند بھکاری کھڑے تھے۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، ان میں سے ایک بھکاری نے مسکین سا منہ بنا کر کہا، ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر گھر میں کچھ پکا ہے تو ہم غریبوں کو بھی کھانے کو دے دو۔ یہ سن کر وزیر گھر میں واپس آیا اور اپنے ملازموں سے کہا، جاؤ جلدی سے ان بھکاریوں کو دروازے سے بھگا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت یہاں آ جائیں اور وہ ان بھکاریوں کو دیکھ کر برا مان جائیں۔ وزیر ان کو بادشاہ کے آنے سے پہلے چلتا کرنا چاہتا تھا۔ وزیر کا ملازم یہ سن کر دروازے پر گیا اور انہیں برا بھلا کہہ کر بھگا دیا۔ بھکاری وزیر کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے، جبکہ اندر کھڑا وزیر بادشاہ کے کھانے پینے کے انتظامات دیکھنے لگا۔ دوپہر ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سپہر کا وقت بھی ہو گیا، مگر بادشاہ سلامت کے آنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب تو وزیر کے ملازم بھی تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ ساری تیاری مکمل تھی، مگر بادشاہ سلامت ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ ایسے میں وزیر ان کا انتظار کرتے کرتے تھکا تو ان کا پتہ کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں بادشاہ سلامت اس کے گھر آنا بھول تو نہیں گئے۔ وزیر وہاں پہنچا تو بادشاہ سلامت سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے بڑے ادب سے پوچھا، بادشاہ سلامت آج آپ نے میرے گھر تشریف لانا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے جواب دیا، ارے تم بھول گئے، میں صبح تمہارے گھر آیا تو تھا۔ یہ سن کر وزیر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور اس نے گھبرا کر پوچھا، لیکن میں نے آپ کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر بادشاہ ہنس دیا اور پھر کہنے لگا، ابھی کچھ دیر پہلے جب تمہارے دروازے پر بھکاری آئے تھے ان میں سے ایک میں بھی تو تھا۔ یہ سن کر وزیر ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ سلامت نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا، دراصل دربار کے بہت سے لوگ تمہاری مہمان نوازی کی بہت تعریف کرتے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ مجھے بھی تمہاری مہمان نوازی کو دیکھنا چاہیے، اس لیے میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا۔ مگر جب رات میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمہاری مہمان نوازی دیکھنے کے لیے بھیس بدل کر جاؤں تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ تم مہمان نوازی کرتے وقت لوگوں کی حیثیت دیکھتے ہو یا نہیں۔ یہ سننے کے بعد وزیر بادشاہ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا۔ بادشاہ نے بھی اپنے وزیر کو نظریں چراتے ہوئے دیکھا تو کہا، لیکن میں سچ کہوں تو مجھے تمہارے گھر جا کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ تم میری آزمائش میں فیل ہو گئے۔ یاد رکھنا، نیکی یہ نہیں ہے
کہ تم اپنے حسب نسب والے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، جبکہ غریب لوگوں کو اپنے در سے بھوکا بھیج دو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم بھوکے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھانا کھلاؤ۔ بادشاہ سلامت کی بات سننے کے بعد وزیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے خود سے عہد کیا کہ آئندہ وہ سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرے گا۔ ریاکاری ایک شیطانی خصلت ہے، لہذا ریاکار شیطان کا رفیق ہے۔ تکبر اور فخر کرنے والے اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، البتہ لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔